إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى بلا شبہ اس انسان نے کامیابی حاصل کر لی جس نے خود کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ فصلى، جس نے نماز ادا کی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم ان امور پر توجہ دینے کی بجائے دنیا کے امور کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بات یاد کر لو، ذہن نشین کر لو، یاد رکھ لو کہ یہ دنیا اس کو بقا نہیں، فنا ہے۔ آخرت جو ہے اس کو بقا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہی ضابطہ، یہی قاعدہ ہم نے پہلی امتوں کو پہلی کتابوں میں بھی بتایا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ بات، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، اس کا تذکرہ
ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک آخری نہایت قیمتی موقع فراہم کر دیا، ایک روزے کا اضافہ کر کے 29 کی بجائے 30 روزے کر کے رب ذوالجلال نے ہم پر ایک عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے ایک نہایت قیمتی دن کا اضافہ کر دیا۔ آج ایک ہی وقت میں 3 چیزیں جمع ہونے والی ہیں، 3 چیزیں اکٹھی ہونے والی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے۔ ان میں سے ایک تو جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، تو ہمیں جمعے کا دن رب ذوالجلال نے یہ دے دیا کہ تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں استغفار کر سکیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیابی کے 3 ضابطے بیان کیے کہ یہ 3 ضابطے مل جائیں تو کامیابی ہے۔ انسان گناہوں سے پاک ہو، اپنے آپ کو کر لے، اللہ کا ذکر کر لے اور نماز پڑھے، یہ 3 کام اکٹھے ہو جائیں تو کامیابی ہے۔ اس کے ماں سوا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، مال و زر اکٹھا کر لے، جاہ و جلال اکٹھا کر لے، جاہ و حشمت اکٹھی کر لے، اقتدار حاصل کر لے، ان میں سے کوئی راستہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم سمجھتے ہو کہ یہ راستے کامیابی کے راستے ہیں، اسی لیے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن تمہارا مالک تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ سن لو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله۔ فرمایا پیارے حبیب اعلان کر دو، ان کو بتا دو، ان کو خبردار کر دو کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اگر تمہارے نزدیک تمہارے آباء و اجداد، تمہارا خاندانی نسب، تمہارے بیٹوں کی کثرت، بیٹوں کی فوج، تمہارے بھائیوں کا سہارا، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا مال جسے تم صبح و شام کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت پر تمہاری توجہ، جس کے بارے میں تم ہر وقت خوف زدہ رہتے ہو کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے ہاؤس، کیا یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر تم ان کو کامیابی اور فلاح سمجھتے ہو تو سن لو، فتربصوا، پھر انتظار کرو،
موت کا انتظار کر لو حتی یاتی امر اللہ، اللہ کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری روح قبض کر لے گا اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہارا دفتر بند کر دیا جائے گا، اور جس دن یہ دفتر تمہیں تھمایا جائے گا پھر تم کف افسوس بنو گے، پھر تم کہو گے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال تو میرے کچھ کام نہیں آیا، میں نے بڑا جمع کیا، بڑا جوڑ کے رکھا، لیکن ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال تو میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے پاس بیٹوں کی فوج تھی، مجھے بھائیوں کا سہارا تھا، مجھے دوستوں کی تائید حاصل تھی، میرے پاس اقتدار تھا، لیکن آج سب کچھ برباد ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل کامیابی انسان کی تزکیہ نفس ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور یہی مانگنا ہے، یہی رب ذوالجلال سے مانگنا ہے۔ یہ میری بات سے نشین فرما لیں، دنیا کی دولت مانگنے کی نہیں ہے، دنیا کی جو دولت ہے یہ مانگنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی دولت اللہ رب العزت نے جتنی جس کو دینی ہے اس کا ذمہ لیا ہے اللہ نے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مجھے اور آپ کو تو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، دکانیں دی ہیں، مکان دیا ہے، لیکن جن کو اللہ نے نہ ہاتھ دیے ہیں، نہ دکان دی ہے، نہ مکان دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی دنیا کی دولت کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ذمے ان کو بھی رزق پہنچانا ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، جہاں بھی وہ ٹھہرے، اگر کسی جگہ پر وہ ٹھہرا ہے تو وہاں مجھے اس کا رزق پہنچانا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ وہ چل رہا ہے تو وہاں مجھے اس کا رزق پہنچانا ہے۔ تو دنیا کا مال و زر جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لیکن ہدایت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی کہ اللہ نے یہ کہیں کہا ہو کہ میں نے ہدایت بھی سب کو دینی ہے، یہ اللہ نے ذمے نہیں لی، ہدایت کا صرف راستہ دکھایا اس نے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف، جب اللہ نے ہمیں جنت سے جلا وطن کیا نا تو یہ بات کہہ کر جلا وطن کیا کہ میں تمہیں ہدایت دکھاؤں گا، اب آگے تمہاری مرضی ہے، جو ہدایت پہ چلنا چاہے چلے، نہیں چلنا چاہے نہ چلے، میں نے زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دینی، جبکہ رزق رب ذوالجلال نے زبردستی دینا ہے، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے نا اس نے اسے زبردستی دینا ہے، اور جب تک وہ کھا نہیں لے گا، جتنا رزق اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے نا، جب تک وہ کھا نہیں لے گا اس وقت تک اس پر موت واقعہ نہیں ہے، وہ پورا کرے گا تو موت واقعہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی پھر ایک دفعہ رب ذوالجلال سے مانگ لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج 3 مبارک موقع اکٹھے ہو رہے ہیں معافی مانگنے کے، ایک جمعہ کا دن ہے اور ایک عصر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد کا جو وقت ہے نا، اس میں بھی اللہ رب العزت دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، یعنی جمعے کے دن بھی خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے اور عصر کے دن بھی، عصر کے بعد بھی، اور تیسرا جو مبارک موقع ہے وہ حالت روزے میں، کہ حالت روزے میں بھی اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 موقع بیک وقت میسر کر دیے، 3 مبارک گھڑیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان 3 مبارک گھڑیوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکے تو پھر ہمارے لیے میرے خیال اس سے بڑی تو بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی کہ اکٹھے 3 موقع ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج عصر کی نماز کے بعد اللہ کی رحمت کے بادل آپ کے سروں پر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے آپ پر ہوں گے، بس وہ آپ کے 2 بول کا منتظر ہے کہ 2 بول آپ کے دل سے نکلے اور ان 2 بولوں میں یہ ہو کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کا منتظر ہے آج۔ اور شاید میرا کوئی بھائی کہے کہ ابھی 29 دن سے کچھ ہی نہیں بنا۔ میرے بھائی رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا، یعنی یہ جو ہے نا معافی کی درخواست، یہ ہمیشہ مسلمان کی زبان پہ جاری رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، اب مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ مانگ لیں، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک مت سمجھنا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ گناہوں سے پاک کون ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے وظیفہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ پر یہ ایک عظیم احسان سمجھیے اور رب ذوالجلال سے معافی مانگیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ اس آیت میں بتائی گئی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کو یاد کرنا۔ جب چاند نظر آ جائے نا تو پھر آتش بازی نہیں کرنی، پھر گھومنے کے لیے پارکوں کا رخ نہیں کرنا۔ یہ جو ہے نا آج مغرب کے بعد، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ عصر سے لے کے فجر کی اذان تک یہ جو دورانیہ نا بڑا ہی قیمتی ہے۔ عصر کی اذان سے لے کر فجر تک یہ دورانیہ بڑا قیمتی ہے۔ اس دورانیے میں میرے اور آپ کی زبان پر یا تو اللہ کی بڑائی ہو یا استغفار ہو، بس۔ جیسے ہی چاند نظر آئے تو تکبیرات شروع کر دیں۔ فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا ذکر کیا۔ چاند نظر آئے اللہ کی بڑائی شروع کر دے کہ یا اللہ میں نے رمضان کے روزے ضرور رکھے ہیں، بڑی کوشش کی ہے گناہوں سے پاک صاف ہونے کی، لیکن بڑا تو ہی ہے، میں بڑا نہیں ہوا، بڑا تو ہی ہے، میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں تیرے آگے۔ رسول اللہ نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیرات، کہ تکبیرات پڑھ کے نا اپنی عیدوں کو زینت بخشو، ان کو خوبصورت بناؤ تکبیرات کے ذریعے۔ تو تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اور 4تھی دفعہ کبیرہ کہنا ہے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جو آپ کا وظیفہ ہے نا تکبیرات کا، یہ چاند نظر آنے کے بعد شروع ہو جائے اور عید کی نماز پڑھ کر گھر آنے تک یہ ترانہ میری اور آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ اور اگر ایک بندے کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نہیں آتے تو خالی اللہ اکبر ہی کہتے رہیے، خالی اللہ اکبر ہی کہتے رہیے۔ اس لیے مالک جو ہے نا ویسے سیکھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی وقت نہیں یاد نا تو پھر اللہ اکبر اللہ کو یاد ہی کرتے رہے۔
ایک صحابی آیا رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول، جس طرح آپ گنگناتے ہیں نا، میں نہیں اس طرح گنگنا سکتا۔ بیچارہ نہ جو ہے وہ آداب مجلس سے آگاہ، نہ اسے احترام رسول کا کوئی پتہ، تو آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے بھی جس طرح آپ گنگناتے ہیں نا، میں نہیں ایسے گنگنا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس کا بات کرنے کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں آئے، بڑے پیار سے اسے کہا۔ آپ نے فرمایا بھی تو نا سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا، تجھے اور اگر اور کچھ نہیں نہ آتا، میری طرح تجھے اگر گنگنانا نہیں نہ آتا تو سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر کہا، قیام میں بھی سبحان اللہ، رکوع میں بھی سبحان اللہ، سجدے سے رکوع سے اٹھا تو سبحان اللہ، سجدے میں گیا تو سبحان اللہ، پوری نماز میں سبحان اللہ۔ اور ہم جو مولوی حضرات ہیں نا، مولانا شیخ صاحب ناراض ہو جاتی ہے اگر ہم مجھ سے کوئی کہے یا آپ سے کوئی کہے، ہم ناراض ہو، ہم کہیں گے پاگل دیا پترا تینوں میں گنگناؤں لگتا ہے۔ میرے بھائی، پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے ایک مشغلہ ہے۔ جو قوم کا دائی ہے نا، وہ قوم کا غمخوار ہوتا ہے، وہ قوم کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے، اس کا مقصد دوسروں کی بھلائی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ کو یہ جو میں نے بتائی ہے اگر یہ نہیں آتی، سیکھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں آتی تو اللہ اکبر ہی کہتے رہیں، یہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، چاند نظر آنے کے بعد پارکوں کا رخ نہ کرنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا رات ہے، ابھی آج کی جو رات مغرب سے لے کر فجر تک کی، یہ اس رات نا آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو مہینے کا رزلٹ ہے نا وہ آؤٹ ہونا ہے۔ یہ گزٹ چھپنا گزٹ، جس طرح میٹرک اور انٹر کے بورڈ جو ہے وہ جب رزلٹ شو کرتے ہیں نا، رزلٹ جاری کرتے ہیں نتیجہ، تو گزٹ چھاپتے ہیں۔ آج مغرب کے بعد آپ کے غزل کی لسٹ لگ جانی ہے، شائع ہو جانی ہے کہ کون کتنے نمبروں میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ عاشق ہے۔ اور جو آدمی چاند دیکھنے کے بعد پارکوں کا رخ کرے گا، یا جس نے جو ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد جو ہے وہ شروع کر دیے واہیات قسم کے کام، وہ سمجھ لے کہ اس کا نتیجہ جو اس کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ گزٹ میں اس کا نام جو ہے نا وہ کوئی اچھے نمبروں میں، کامیابی والے ناموں میں نہیں آیا۔ اور اگر آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کی یاد کی طرف، تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جس نے رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے، جس نے نئی نماز پڑھی ہوتی ہے نا، کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جن کے بچے ہیں نا سب کو مشاہدہ ہے، جس دن نتیجہ آؤٹ ہونا ہوتا ہے نا، تو تقریباً 80-90% بچے ایسے جو ہے نا اللہ کو یاد کرتے ہیں، بھلے وہ آگے پیچھے وہ یاد کرے نہ کرے، جس دن نتیجہ آنا ہوتا ہے اس دن وہ یاد کرتے۔ وہ تو میرے بھائی، وہ تو بچے ہیں، اور وہ تو رزلٹ ایسا ہے کہ اس کی تو سپلی بھی ہے۔ وہ رزلٹ ہے تو ایسا ہے کہ اگر نمبر کم آ گئے نا یا فیل ہو گیا تو سپلی ہے، اور اگر کم نمبر آ گئے تو دوبارہ بھی امتحان دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ رزلٹ ایسا ہے کہ اس کی سپلی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سپلی نہیں، بس اس کی سپلی سمجھ لے اللہ نے ایسے ہے کہ ایک دن کا اضافہ کر دیا، آج کا یہ ہے سپلی، اور رزلٹ آنے کے بعد پھر کوئی سپلی نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ جب چاند نظر آ جائے نا، تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلنا۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے حضور عرضی پیش کیجیے کہ یا اللہ، تو نے موقع تو ہمیں فراہم کیا رمضان کا پورا، ہم نے کوشش بھی کی، اپنی بساط کے مطابق تیری عبادت بھی کرتے رہے، قیام بھی کیا اپنی بساط کے مطابق، لیکن مالک جو تیری بندگی کا حق تھا نا
وہ نہیں ہم ادا کر پائے، جو تیری بندگی کا حق تھا نا مالک، وہ ہم ادا نہیں کر پائے۔ تو اس لیے اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کی ہے اور تو اسے قبول فرما لا۔ میرے بھائی اگر یہ عرضی اس انداز میں اللہ کے حضور پیش کر دی تو میرے بھائی وہ تو ہماری عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری اسے بندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بندگی کے لیے تو بڑے ان گنت لا تعداد فرشتے موجود ہیں بندگی کے لیے، وہ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے حکم کی تعمیل کہاں تک کرتا ہے اور میرے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، بس یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ بندگی کے لیے تو بڑے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور جو ہے نا، بولنا ایسے ہی ہے نا کہ بیت المعمور کا طواف نا ہمہ وقت 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا طواف ہمہ وقت ہے 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جب سے دنیا بنی ہے، زمین آسمان کی بات نہیں میں کر رہا ڈاکٹر صاحب، زمین آسمان کی بات نہیں کر رہا، جب سے دنیا بنی ہے، یعنی انسانوں سے پتہ نہیں کتنے ہزار برس پہلے اللہ نے دنیا بنائی ہوگی، جب سے دنیا بنی ہے نا اس وقت سے بیت المعمور کا طواف شروع ہوا ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ اور جس فرشتوں کے گروہ نے سب سے پہلے کیا تھا نا طواف بیت المعمور کا، قیامت تک دوبارہ اس گروہ کی باری نہیں آئی۔ تو بندگی کے لیے تو فرشتے بڑے ہیں، بس اللہ نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے جو بندے ہیں نا ان کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، اب ہم دوسروں سے بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بس یہی سمجھنا کہ یا اللہ بڑی خامیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بس تیرے سامنے تیرے حضور عرضی رکھ دی ہے، اپنی بساط کے مطابق تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، مگر حق ادا نہیں کر سکے، تو یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔